बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब जेल से धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं और पैगामात पहुंचा रहे हैं। अब की बार उन्होंने फिर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की स्टेट को एक बार फिर टारगेट किया, अपने निशाने पर रखा। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात हुए। एक 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर में जो हुआ और चौथा वो कह रहे हैं मुरीद के में जो हुआ। अब वो कहते हैं कि जी इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए और इस पर एक JIT बनाई जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये भी इसमें मुलव्वस हैं। अब खान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान अफगान कशीदगी के वाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि जी 30 लाख जो नौजवान है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। नौजवानों को पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी अरूज पर है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो एक रजीम की पैदावार है। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 के ज़रिए आई है। इनको लाने वाले जो हैं उनका इस मुल्क में निज़ाम राइज है, मुल्क में आसिम लॉ राइज है। फिर जो उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह से वो उन्होंने रियासत को टारगेट किया, पाकिस्तान की स्टेट को टारगेट किया, और फिर वो कह रहे हैं कि जी रियासत अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ निभाने में बड़ी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। फिर वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे आसिम लॉ राइज है और इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर है। और फिर वो एक तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की इसी इस्टेब्लिशमेंट से वो तरला डलवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे रिहाई मिल जाए और मेरी रिहाई की सूरत में मैं तालिबान को पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ बिठा दूं और बैठकर बातचीत हो जाए। वो ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं तालिबान के साथ आपके मामलात को बेहतर कर देता हूं। इवन के पाकिस्तान की रियासत का फैसला, पाकिस्तान के इदारे का फैसला है कि हम तालिबान के मामले पर किसी तौर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रियासत एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि सर जिन्होंने इस मुल्क में नैते मुसलमानों को, नैते जो है वो मासूम शहरियों को शहीद किया, जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दहशत गर्दी फैलाई, टेररिज्म को फ़रोग दिया, जिन्होंने तालिबान की शक्ल में, उनकी प्रॉक्सीज की शक्ल में मुख्तलिफ सूबों के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से जो है वो भारती यमा पर काम किया, उनको किसी तौर भी पाकिस्तान की रियासत, माफ़ तो बड़ी दूर की बात, उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। और सर पाकिस्तान की रियासत का एक अटल मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ ये है कि अगर कुछ समझता है कि पाकिस्तान की रियासत इस पर एक कदम पीछे हट जाएगी, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, तो नॉट एट ऑल, ये काम नहीं होना। तो सर जो खान साहब ने ट्वीट्स की हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी जानिब जो ज़मानती वज़ीर आला है, देखें ये भी वक्त आना था कि एक वज़ीर आला जो सूबे का वज़ीर आला है और वो KP के असेंबली से 90 वोट लेकर कायदे-ए-वान मुंतखब हुआ और फिर उसके हलफ का रोला पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि जी गवर्नर इनसे हलफ लें, उसने हलफ भी ले लिया और अब वो वज़ीर आला जो है वो जमानतें करवाता फिर है। ये वक्त किसकी रौनक पर खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये वो वज़ीर आला बोल रहा था KP के असेंबली में जो कह रहा था कि मैं वज़ीर आला बन के खान साहब की रिहाई करवाऊंगा, मेरा सबसे पहला जो टारगेट है, जो मेरा मिशन है, वो खान साहब की रिहाई है। सूबा जाए बाढ़ में, सूबे की वाम जाए बाढ़ में, सूबे की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जाए बाढ़ में, उसके लिए सिर्फ खान साहब की रिहाई माने रखती है। उसके लिए सूबे के अंदर जो कत्लो गारत है, जो अफरा तफरी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की अब तक सूरत हाल है, जो सूबे के अंदर जिस तरह से कशीदगी है, अफगानिस्तान किस तरह से जो है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा है KPK में तालिबान की प्रॉक्सीज की सूरत में, उसके लिए कोई चीज़ माने नहीं रखती। वो वज़ीर आला सिर्फ बैठकर असेंबली में, देखें एक वज़ीर आला हो और वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हो KP के असेंबली से, किसी भी असेंबली से हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, किसी भी असेंबली का जो कायदे-ए-वान है वो सबसे पहले स्पीच में अपना नैरेटिव देता है, अपनी जमात का नैरेटिव देता है, अपने सूबे का नैरेटिव देता है और फिर वो बताता है कि मैं किस तरह से किन किन जो है वो मामलात को बेहतर कर सकता हूँ, किस तरह से मैं मामलात को जो है वो
افہام و تفہیم سے حل کر سکتا ہوں. ظاہری بات ہے یہ ایک بہت سی جو ہے وہ اہم جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں تقریر میں, لیکن ایک وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں سہیل افریدی صاحب جو بھی حال ہی میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں, وہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر بات کرنے کی بجائے, کے پی کے کی عوام کو حقوق دینے پر بات کرنے کی بجائے, وہ خان صاحب کا رونا رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اب وہ ضمانتی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو جی پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مل گئی ہے, 18 نومبر تک ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے, یہ عدالت کا فیصلہ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو کڑیاں لگائی جاتی ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی تقریر آپ نے اگر سر سنی ہو, میں نے تو سنی تھی بطور صحافی, میں نے پوری تقریر سنی سہیل افریدی صاحب کی. انہوں نے کوئی کے پی کے کی عوام کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دینے کے حوالے سے بات نہیں کی, انہوں نے کے پی کے کی عوام کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کوئی نیریٹو نہیں دیا. ایون کہ انہوں نے اپنی جماعت کا نیریٹو یہ دیا کہ جی ساڈے واسطے خان ہی ضروری ہے, اسی تے خان دی رہائی کرانی, یہی رولا پیا پر پاکستان چ. اور یہی رولے کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب قوم کو بالخصوص اپنے صوبے کی عوام کو مطمئن کر رہے ہیں کہ جی میں نے خان کو رہا کروانا. سر جو کام گنڈا پور نہیں کر سکے وہ سہیل افریدی بھی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے دراصل ہٹایا تو اسی لیے تھا نا کہ گنڈا پور کھٹکتا تھا اور وہ پاکستان کی ریاست سے نہیں لڑ سکتا تھا, اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں پاکستان کی ریاست کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا, پاکستان کی اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں لڑ سکتا. تو خان صاحب نے پھر یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیا سہیل افریدی کو لا کر. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑے گا تو سر وہ پاش پاش ہو جائے گا. یہ لکھ لیں میری بات, اگر سہیل افریدی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے طالبان کی حمایت کی صورت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لینی ہے تو سر وہ لڑائی لے کر دیکھ لے, اس کو اپنے انجام کا چند گھنٹوں میں جو ہے وہ علم ہو جائے گا, اس کو احساس ہو جائے گا کہ پاکستان کی اسٹیٹ سے لڑنا کتنا مشکل ہے اور کتنے طاقتور لوگوں کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ کس حد تک مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. کیونکہ سر جن کو شوق ہے وہ لڑکے دیکھ لیں, جو کے پی کے میں طالبان کو اور ان کی پراکسیز کو مختلف شکلوں کے اندر زندہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے انفلوئنس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے پاکستان کی ریاست کا کہ ہم کسی طور بھی طالبان کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, طالبان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاک افغان بارڈر پر جو کشیدگی برقرار ہے, جس طرح افغانستان کی طرف سے مسلسل بلا اشتعال فائرنگ اور سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس پر پاکستانی فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا, ان کے کرندوں کو نشانہ عبرت بنایا, ان کو کچل کے رکھ دیا, واصل جہنم کر دیا. اور یہی پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی طور بھی ان تمام معاملات کے اوپر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام کا جو جان و مال ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے, پاکستان کی ریاست کی ترجیحات میں شامل ہے. تو سر اس پر تو پاکستان کی ریاست کمپرومائز نہیں کر سکتی. ہاں رہی بات خان صاحب کی, تو خان صاحب کے اوپر آنے جا رہا ہوں, اور وہ بات بڑی ضروری ہے, وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں. اور وہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں بالخصوص انہوں نے پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی کے ڈکٹیٹرز کے ادوار میں بھی ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی گئی, مگر عاصم منیر نے ہر حد عبور کر لی. پھر عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ عاصم منیر نے ہر حد عبور کر لی. 2 سال میں پاکستان میں سیویلینز کے قتل عام کے 4 بڑے واقعات ہو چکے ہیں, جن میں پہلا 9 مئی, دوسرا 26 نومبر, تیسرا آزاد کشمیر اور چوتھا مرید کے قتل عام. اپنی ہی عوام پر ایسا ظلم کبھی کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ وہ خان صاحب جن کے دور میں 2021 میں جن پر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے مظالم ڈائے جا رہے ہیں, جن پر جی لاٹھی چارج کیا گیا, گولیاں برسائی گئیں, انہوں نے اس وقت انہی لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی تھی, انہی لوگوں کو انہوں نے شہید کیا تھا. کس منہ سے یہ مثالیں دے رہے ہیں, میں تو یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. پھر وہ کہتے ہیں
کہ اپنی ہی عوام پر ایسا ظلم کبھی کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ باعث تکلیف بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں کوئی بیرونی دشمن نہیں بلکہ اپنی ہی پولیس، رینجرز اور پیرا ملٹری فورس کے ہاتھوں اپنے ہی ہم وطنوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے اور افسوس ہے کہ قتل عام کے جتنے بھی واقعات ہوئے، نہ ہی ان پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ ہی ان کی کوئی انکوائری ہوئی اور نہ ہی ذمہ داران کو کوئی سزا ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا کر آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قتل عام کی جوڈیشل انکوائری میں ضلع شاہ کے قتل میں ملوث آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کتنا بڑا الزام دے رہے ہیں بیوروکریسی کو، بالخصوص آئی جی پنجاب کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایک کارکن تھا ضلع شاہ جو شہید ہوا تھا، انہی کی جو ہے وہ لاٹھی چارج سے، انہی کی شیلنگ سے ہوا اور انہوں نے الزام بعد میں پنجاب پولیس کو دے دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قتل عام کی جوڈیشل انکوائری میں ضلع شاہ کے قتل میں ملوث آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کو ضرور شامل تفتیش کیا جائے کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں یہ بھی حصے دار ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی باعث تشویش ہے۔ دو مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کو لڑائی کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے۔ سر مذاکرات پاکستان کی ملٹری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی حالات سے مایوس ہو کر پہلے ہی 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک سے تیزی سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا انخلاء جاری ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری آنی تو دور کی بات، پاکستان جو ہے اس کے اندر سے بھی سرمایہ کاری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک امن نہیں ہوگا سیاسی استحکام نہیں آ سکتا اور سیاسی استحکام کے عدم موجودگی میں معاشی استحکام ممکن نہیں۔ آپ کو سبحان اللہ۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لاقانونیت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی غیر محفوظ ہیں۔ کون ہے سر؟ کوئی غیر محفوظ نہیں ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون کب سڑک پر مارا جائے یا اٹھا لیا جائے۔ آزادی اظہار پر شدید قدغن ہے، میڈیا کو بولنے کی آزادی نہیں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے دور میں میڈیا پر جبری پابندیاں لگیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح علیمہ خان پر بے جا مقدمہ بنایا گیا ایسا کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ پر مقدمات بے فضول کے تو نہیں بنے، جو انہوں نے کیا اس کے تحت ان پر مقدمہ درج ہوا۔ پھر آزادی اظہار رائے کی جو قدغن کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں میڈیا کا گلا دبایا، جنہوں نے اپنے دور میں کالے قوانین لا کر پاکستان کے نیشنل میڈیا کی آواز کو بند کیا۔ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے میڈیا کی پرومیننٹ پرسنالٹیز کو آف ایئر کیا۔ طلعت حسین، امتیاز عالم، نصرت جاوید، اس کے بعد ابصار عالم، اس کے بعد عمار مسعود، میں کس کس کا نام لوں؟ اتنے پاکستان کے پرومیننٹ نیوز اینکرز، نیوز پرسنالٹیز، ان کو آف ایئر کیا گیا۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں سر وہ شعرن ہے کہ آج میں ہوں زد میں تو کوئی خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ سر یہ خان صاحب کے اوپر فیٹ آتا ہے، نہ بچنا خان صاحب نے ہے نہ ان کے سہولت کاروں نے ہے۔ ریاست کا فیصلہ ہے، طالبان ہو، طالبان کی صورت میں ان کے حمایتی ہوں، پی ٹی آئی طالبان کی سہولت کاروں کوئی بھی ہو، سر سب پھڑے جان گے، سب رگڑے جان گے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد